السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کو راضی کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اللہ کو ہم کیسے راضی کریں؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو اکثر اپنے لیکچر میں ایک چیز لازمی کہتا ہوتا ہوں کہ ہمارا جو مین مقصد ہے نا وہ اللہ کی رضا ہے، کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے اللہ کو ہر حال میں راضی کر کے ہمیں اس کی طرف لوٹنا ہے، ہمیں اس کی طرف واپس جانا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کچھ ایسا ڈیفرنٹ کرنا ہے ہم نے کہ اللہ کے جا دیا تجھے، ٹھیک ہے، جا جو تو مانگتا تجھے میں نے دے دیا۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں کہ جو میں نے تمہیں عطا کیا جو تم مانگ رہے ہو۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہمیں کچھ ڈیفرنٹ کرنا پڑے گا۔ دیکھیں جو بدر میں 313 صحابہ نے کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کے لیول کا تو آج تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکا نا۔ ٹھیک ہے، اس لیے تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اگر ہم بات کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، کچھ نیا کرنا ہے۔ نیا کیا کرنا ہے کہ جو باقی لوگ کر رہے ہیں اس سے ڈیفرنٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ کیسے کرنا ہے؟ میں ایک لیکچر سن رہا تھا بہت پیارا، تو اسی کو دیکھ کے مجھے خیال آیا کہ میں بھی اس پہ ایک لیکچر اپنا بناؤں، ایک ویڈیو بناؤں۔ سب سے پہلی چیز ہے اپنے دل کو صاف کرنا ہے، دل کو صاف کرنا ہے۔ میں یہاں پہ سب سے پہلے اپنا چھوٹا سا ایک واقعہ بیان کروں گا کہ میری پرسنل لائف میں کچھ واقعات ایسے ہوئے کہ میں نے جو ہے بہت زیادہ اس کو ایشو کریٹ کیا کچھ معاملات میں، صرف کس وجہ سے؟ اپنی انا کی وجہ سے، اپنی زبان کی وجہ سے، اپنے اللہ سے دوری کی وجہ سے۔ جب آپ اللہ سے دور ہوتے ہیں نا تو آپ کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ آپ کیا الفاظ بول رہے ہیں، آپ کی زبان سے وہ الفاظ نہیں نکلتے ہیں جو آپ سے کبھی بھی نہیں نکلنے چاہیے۔ اکثر لوگ مجھے آگے کہتے ہیں یار دعا نہیں قبول ہو رہی، میں تو بڑی دعاواں کرنا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو میں انہیں ایک ہی چیز کہتا ہوتا ہوں کیونکہ میں نے پرسنل اپنی لائف میں وہ چیز شامل کی ہے کہ اپنی زبان سے ایسے الفاظ نہیں نکالنے جو نہیں نکلنے چاہیے۔ یہ ہر انسان کو پتا ہوتا ہے کہ یار میں کیا کر رہا ہوں، میں نے کیا نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر شعور رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، تو میں نے پھر وہ اپنے اس قدر الفاظ اپنے غلط استعمال کی، اس قدر کچھ معاملات ہوئے کہ میں جو ہے وہ پھنس گیا ایک جگہ پہ آ کے۔ ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا کہ مجھے ایک بڑے انکل تھے میرے، بڑے عزیز ہے، بڑے رسپیکٹفل ہے، بہت رسپیکٹڈ ہے میرے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ انہوں نے مجھے ایک بات کہی کہ بیٹا چند مہینے، چند دیر آپ اپنے اوپر محنت کر لو نا تو آپ کہاں سے کہاں جاؤ۔ ٹھیک ہے، اچھا، میں نے پھر سوچا اس پہ کہ یار وہ کیا محنت ہے، وہ کیا چیز ہے۔ ہم لوگ محنت صرف اسی کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ اسٹڈی کی اور محنت ہوگی۔ اسٹڈی بہت اہم حصہ، میں نے ایک لیکچر ریکارڈ کیا ہوا ہے کہ پڑھنا، دنیاوی تعلیم لینا بھی بہت ضروری ہے، اس سے آپ کو عقل و شعور آتا ہے، بہت چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملتی ہے، خالی پیسہ ہی نہیں ہے، پیسے کے علاوہ اور بھی بہت چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، تو میں نے پھر یہ تہیہ کیا کہ میں نے جو ہے اب کچھ نیا کرنا ہے، کچھ نئی چیز کریٹ کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے پھر اس پہ کیا کیا کہ میں نے وہ وائس سنی اور اس پر عمل کرنے کے لیے میں نے اس پہ ورکنگ سٹارٹ کر دی کہ اب میں کیسے اس پر عمل کروں، کیا کروں، اور تازہ میرا دل بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے پھر اللہ تعالیٰ سے کہا 2 سجدے، شیخ عاطف صاحب کا میں نے لیکچر سنا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ 2 سجدے اللہ کو دے، ہمیں پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے، جو درد ہے ہمیں پتہ ہے۔ سر کیا الفاظ ہیں وہ، آپ کبھی یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریں نا، شیخ عاطف ایموشنل اسپیکر، بہت پیاری باتیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہرحال کچھ مجھے موٹیویشن وہ وائس میسیج سے ملی انکل کے، کچھ موٹیویشن مجھے شیخ عاطف صاحب سے ملی۔ میں نے پھر عہد کیا کہ اب جو میں نے کچھ نیا کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے آجا فیضان، تو بھی آجا، ٹھیک ہے، تو بھی میرے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جا۔ میں نے سر عہد کیا کہ اب جو میں نے جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، بتان نہیں کرنی، میرے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی اللہ پہ چھوڑ دینا، اللہ تعالیٰ خود ہی پوچھ لیں گے، اور اس سے بھی افضل درجہ کیا ہے کہ اللہ بھی نہ پوچھے۔ ٹھیک ہے، اللہ بھی معاف کر دے اگر میں نے معاف کر دیا، کیونکہ سب سے خطرناک چیز یہی ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز آپ قیامت کے لیے چھوڑ دیں۔ میں نے پھر یہ سوچا کہ اب جو میں نے کسی بھی شخص سے بدلے نہیں لینے، کسی بھی شخص سے جو ہے محبت رکھنی ہے اللہ کی رضا کے لیے، نفرت رکھنی ہے اللہ کی رضا کے لیے۔
ٹھیک ہے، مجھے اپنے اللہ کو پانا ہے. میں نے سر اپنی لائف میں، آپ بلیو کرے بائی گوڈ سے، بہت بڑے الفاظ ہیں، میں نے ود ان 1 or 2 month کے ڈیوریشن میں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرے اللہ نے مجھے کہا ویل ڈن فیضان. ٹھیک ہے، یہ لیکچر لازمی پورا سنیے گا. ویل ڈن فیضان. میں نے جو ہے نا سر بڑا خوش ہوا. میں نے جو ہے اپنا تہجد کی نماز شروع کر دی، فجر کی نمازیں شروع کر دی. ٹھیک ہے، تہجد کے ساتھ ساتھ. اچھا، تو پھر میں نے سرکار کیا کیا، میں نے نا پھر کہ میں نے آپ کو نئی چیز کریٹ کرنی ہے. میں نے جو ہے نا اس پہ ریسرچ شروع کر دی اور اس پہ اچھا میں نے نا پھر سر محسوس کیا کہ میرے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا مجھے کہا ہے ویل ڈن فیضان. ٹھیک ہے، انسان کو محسوس ہو جاتا ہے. کیوں؟ ایک چیز کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور ایک دم آپ کے دل میں، آپ کے اندر ایک خلش تھی کہ میں نے جذبات کے آڑ تھے، میں نے بدلے لینے ہیں، میں نے زیادتی کرنی، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے. مین وائل وہ سب کچھ الٹ ہو جاتا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ صبر دے دیتے ہیں. الٹا آپ کو اللہ تعالیٰ یہ سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ تمہاری کیا غلطی ہے. ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم اپنی غلطی نہیں سوچتے، ہم اگلے پر ڈالتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بھی میرا بندہ ہے، تو مجھے آ کے بڑے فخر سے کہنا اللہ میرے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے. اللہ کہتا ہے وہ بھی میرا ہی بندہ ہے جس کے ساتھ تو نے فلاں فلاں کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے سر، میں نے پھر اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، اللہ تعالیٰ سے جڑا. بیچ میں میرے پاس کچھ ایشوز آئے، میں نے اس پہ بہت اللہ تعالیٰ سے رو کے دعا مانگی کہ اللہ میں تجھے بڑی مشکل سے پایا ہے، مجھ سے اب دور نہ ہوئی. ٹھیک ہے، اب ایک کوشچن مجھے آیا، سسٹر تھی ایک، مجھے کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا اس طرح مانگتی ہوں کہ اللہ اگر مجھے مل جائے تو میں راضی ہوں، اگر نہ ملے تو مجھے صبر دے دے. ٹھیک ہے، میرے پاس یہ وائس ابھی بھی موجود ہے جو میں نے ان کو جواب دیا تھا واٹس ایپ پہ. میں نے انہیں کہا کہ مل جائے تو میں راضی ہوں، ٹھیک ہے، اور اگر نہ ملے تو مجھے صبر دے دے. یہ الفاظ تھے ان کے. میں نے کہا یار صبر جو ہے نا یہ بڑا چھوٹا لفظ ہے. صبر جو ہے یہ بہت چھوٹا لفظ ہے. اللہ سے کہ اگر نہ بھی ملے گا تو میں راضی ہوں. ٹھیک ہے، جب آپ اللہ کی مسند پر، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا جان جاتے ہیں نا کہ میرا اللہ میرے ساتھ پیڈی نہیں کرے گا، میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. جب انسان اس الفاظ کو پہچان لیتا ہے، اپنے اللہ کو پہچان لیتا ہے، تو بلیو می بائی گاڈ سے میں حلفاً اس چیز کا اقرار کر سکتا ہوں وہ شخص کبھی بھی ضائع نہیں ہوگا جس کو یہ سمجھ آ گئی کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے. اور اللہ ساتھ کب ہے؟ قرآن مجید کی آیت میں نے بتائی ہے، جو لوگ ندانی سے گناہ کر بیٹھے ہیں، پاسٹ میں غلطیاں کر بیٹھے ہیں، پریزنٹ میں آ کے ندامت ہے، یہ اللہ آئندہ نہیں کریں گے، اور فیوچر کے لیے پکا اقرار ہے آئندہ نہیں میں کروں گا، ان کے لیے رحمت ہے، ان کا اللہ دوست ہے، ان سے اللہ ان کی طرف اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، پھر انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا بات کرنے کا یہ سارا اپنی ڈیٹیل بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ میری بھی پرسنل لائف میں یہ واقعہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو نا جو میں کیا تھا جو کہ نا ہائیسٹ لویبل بینچز کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے. ٹھیک ہے، وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے. اللہ کو پتا تھا کہ اگر میں اس کو یہ چیز دے دوں نا، یہ مانگ رہا کہ میں اس کو یہ چیز ابھی دے دوں تو یہ مجھ سے دور ہو جائے گا. ٹھیک ہے، میری نافرمانیاں کرے گا، گناہ کرے گا، زیادتیاں کرے گا، مجھ سے دور ہو جائے گا. جب تک میں اس کو یہ چیز نہیں دوں گا میرے ساتھ جڑا رہے گا. ٹھیک ہے، اور وہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ چیز کی تما ختم ہو جاتی ہے انسان کے اندر سے، اور پھر جو ہے آپ آٹومیٹیکلی اللہ کے ساتھ آپ کا کنیکشن جڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو بات ساری کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی جو مسندیں ہیں، اللہ کے جو فیصلے ہیں ان کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں ایک اور آخری چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے، ایک ہوتا ہے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ اپنے اللہ کو لے کے چلنا. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے انسان کہتا ہے جی میں سارا کچھ چھڑتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاکستان میں بھی کچھ جماعتیں موجود ہیں، صرف اللہ کے ہو جاؤ، صرف اللہ کی ہو جاؤ، صرف اللہ کے ہو جاؤ. ٹھیک ہے،
بہت اچھی چیز ہے, بہت اوپر لے کے جاتی ہے آپ کو وہ چیز, ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے کہ دنیا سے کٹ آف ہو کے اللہ کے ساتھ جڑ جانا, بالکل کٹ آف, ہر چیز میں کٹ آف کر کے اللہ کے ساتھ جڑ جانا, ان کا بھی درجہ ہے. ایک وہ لوگ ہیں جو دنیا کے ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز کو بھی ساتھ ساتھ فیس کر رہے ہیں, ہر چیز پہ, ہر فیصلے پہ اللہ کے راضی بھی ہیں, اس کے بعد بھی کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی پریشانی آتی ہے, تو ان کے منہ سے کوئی شکوہ نہیں نکلتا اللہ تعالیٰ سے. وہ ہائیسٹ پیورٹی کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے. ان کا اللہ کے حضور بہت بڑا مقام ہے. اللہ فرمائے گا تم دنیا بھی رکھ کے آئے ہو, آخرت بھی بنا کے آئے ہو, میرے رستے پر بھی چلتے آئے ہو, تم نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی, یہ سارے معاملات تم نے ساتھ ساتھ لے کے چلے, ویل ڈن, ٹھیک ہے. وہ میں کن کو ایک بار سن رہا تھا, وہ شاید اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں, میں نے شاید سنا ہوا ہے کہ جناب ڈاکٹر اپنا قائد اعظم صاحب فرماتے ہوتے تھے کہ مجھے میں اللہ سے کچھ نہیں چاہیے, جب میں قیامت والے دن اللہ کے حضور پیش ہوں نا تو اللہ تعالیٰ مجھے کہ ویل ڈن جناب, بس یہ اسپرٹ ہونا چاہیے آپ کے اندر, ٹھیک ہے. اور دوسری چیز کیا ہے کہ جب آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں نا, پھر آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے یہ چیزیں چھوڑنی ہیں جو چیزیں آپ کو اللہ سے دور کر رہی ہیں, ٹھیک ہے. آپ بلیو کریں, پھر وہ انکل کی بات سے, انکل کی وائس سے, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک موقع دیا, ایک موٹیویشن دی انہوں نے, میں نے اپنے اللہ سے اپنا کنیکشن قائم کیا, ٹھیک ہے. بائی گاڈ سے مجھے اب تھوڑی سی بھی مصیبت آتی ہے نا, میں صرف 2 نفل پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حضور اور دعا کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اللہ کا شکر, اللہ تعالیٰ ثانیہ فرما دیتے ہیں ابھی بھی. لیکن سب سے پہلی چیز کیا بتائیے, اپنا دل صاف کرنا ہے. میں نے سٹارٹ یہاں سے کیا ویڈیو کا, دل میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے زیادتی کرنی ہے, میں نے بدلہ لینا ہے اس شخص کے ساتھ. دل صاف کر دے, یہ نہیں سوچنا کہ میں نے معاف کیا, یہ سوچنا کہ میری بھی غلطی ہے. میری کیا غلطی ہے, وہ بھی اللہ کا بندہ ہے, ٹھیک ہے. بس اللہ کی رضا کے لیے جب آپ جھک جائیں گے نا, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اوپر لے کے جاتے ہیں, بہت اوپر لے کے جاتے ہیں. مسندیں ملتی ہیں آپ کو, ٹھیک ہے. بہت, میں الفاظ بیان نہیں کر سکتا, بہت اللہ تعالیٰ اوپر لے کے جاتے ہیں. تو کبھی بھی جو نا اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا, زیادتی نہیں کرنی کسی کے ساتھ. جن کے ساتھ زیادتیاں کر لی ہیں ان سے معافیاں مانگنی ہے, ہاتھ جوڑ کے معافیاں مانگنی ہے کہ یار مجھے معاف کر دو, میری آخرت خراب ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اور لوگ کر دیتے ہیں. بائی گاڈ سے میں نے اپنی لائف میں دیکھا ہے کہ جب آپ کسی کی طرف رجوع کرتے ہیں نا سچے دل سے اور اس کو کہتے ہیں تو وہ لوگ معاف کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ جب آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈال دیتے اس کو معاف کر دو, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ پھر معاف کر دیتے. تو یہ جو چیز ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے, بہت ضروری چیز ہے کہ میرے لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے ہونے چاہیے, میرا دل صاف ہونا چاہیے, میں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی, میرا اللہ میرے ساتھ پیڈی نہیں کرے گا, ٹھیک ہے. اور ان کو پھر جو ہے نا وہ بڑے اوپر کے مقامات ملتے ہیں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ اس کی مخلوق سے محبت کی جائے, ٹھیک ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں عمل کرنے اور دین سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرا.